Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ذکر کرنے کے فضائل و برکات، اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب۔ حضرت ثابت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ لوگ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو اس وقت یاد کر رہا ہے۔ فرمانے لگے، جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ جو لوگ جمع ہو کر محض رضا الہی کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اٹھو، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے اور 7 اونٹ یا گائے قربان کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر ان کی قبر میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی۔ گویا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 مرتبہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 جانیں آزاد کی۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار یعنی استغفر اللہ کرتے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو پڑھتے اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور 20 سے 22 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرو۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 کا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اور جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھ سے دنیا نے رخ پھیر لیا
اور میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس تسبیح کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلوع فجر صادق سے نماز فجر تک یہ تسبیح پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر تم یہ تسبیح پڑھتے رہو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل اور خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو قیامت تک تمہاری تسبیح پڑھتا رہے گا، اور اس کی تسبیح کا اجر و ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصے کو بھر دیتا ہے، اور پھر جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ساتویں آسمان سے نیچے کی زمین تک پر کر دیتا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگ تجھے کیا دیا جائے۔ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک شخص نے یہ الفاظ کہے ربنا کل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ پھر جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جو ابھی بول رہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف لڑ رہے تھے کہ کون پہلے لکھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تکبیر تحمید بیان کرتے ہیں، تو یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھیوں کی بھن بھناٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی طرح نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، اور وہ مرد جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا ہی اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، عاجزی اور خوف سے اپنے دل میں بلند آواز کے لیے بغیر اور غافلوں سے نہ رہو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب سے اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اور تمہارے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو تو تم اس کی گردنیں اتار دو اور وہ تمہاری گردنیں اتار دیں۔
صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے تو قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.